محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، جس کا مطلب یہ ہے کہ بہترین زمانہ وہ زمانہ ہے، یعنی میرا زمانہ، جس زمانے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر موجود تھے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ سب سے بہترین زمانہ ہے، خیر القرون قرنی۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آگے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کا زمانہ۔ کتابوں کے اندر اس دور کو اور اس زمانے کو خیر القرون کہا جاتا ہے، بہترین دور، بہترین زمانہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ۔ اس دور اور زمانے کے بہترین ہونے کی گواہی خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ اور اس زمانے کے اندر جس میں آپ علیہ السلام موجود تھے، وہ زمانہ ایک تو آپ کی موجودگی کی وجہ سے بابرکت تھا، دوسرے وہ زمانہ قرآن مجید کے نزول کا زمانہ تھا۔ تو اس زمانے کے اندر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے خوش قسمت حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے۔ نبی بھی موجود، نبی پر ایمان لانے والے بھی موجود، اور قرآن مجید کے نزول کا دور اور زمانہ بھی۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بہترین زمانہ وہ میرا زمانہ ہے۔ تاریخ انسانی کے اندر انسانیت کو بہترین اچھائیوں کی تعلیم، جو اللہ کو پسندیدہ ہو، ان اچھائیوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا کے سب سے بہترین انسانوں کو سکھایا تھا۔ ایک تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی موجودگی اور آسمان سے نازل ہونے والی تعلیمات، یہ دو چیزوں کی برکتیں، پھر ان دو، ایک نبی اور دوسرے قرآن کا نزول، ان دونوں کو ماننے والے اور قبول کرنے والے اور ان تعلیمات کو حاصل کرنے والے مقدس گروہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا گروہ تھا۔ وہ تمام چیزیں جو دین اور شریعت کی تھی، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حضرات صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا، اور عملی طور پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسے کر کے بتایا، اس کو سکھایا بھی، اس کی تعلیم بھی دی، اور اس کو پریکٹیکل طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کر کے بھی بتایا۔ اور حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، او کما قال علیہ السلام۔ آقا کریم علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام کے سامنے یہ بات ارشاد فرمائی، دیکھو دو چیزیں میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، اور دو چیزیں تمہارے لیے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی چیز ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ دوسری چیز
میرا طریقہ، سنت کہتے ہیں طریقے کو، حضور نے فرمایا میرا طریقہ تمہیں تمہارے حوالے کر کے جا رہا۔ ایک تو اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو، دوسرے میرے طریقے کو لازم پکڑو، میرا طریقہ مت چھوڑو۔ جب تک تمہاری زندگی میں یہ دو چیزیں ہوں گی، ایک اللہ کی کتاب اور اس کے احکامات پر عمل، دوسرے ہر کام کے اندر میرا طریقہ، یہ دو چیزیں جب تک تمہارے اندر موجود ہوں گی، لن تضلوا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ جب تک کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، دوسرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے، زندگی کے ہر مرحلے میں، زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر حال میں، امیری میں، غریبی میں، غربت میں، تونگری میں، بے روزگاری میں، مال کی فراوانی میں، دنیا کے کسی بھی خطے میں اور دنیا کے کسی بھی ملک میں، کسی بھی منصب اور عہدے پر تم فائز ہو، جب تک تمہارے اندر یہ دو چیزیں رہیں گی تو یہ سمجھا جائے گا کہ تم صراط مستقیم پر ہو، سیدھا راستہ۔ یہی تو ہم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ کبھی ہم لوگوں نے غور کیا کہ یہ جو دعا ہے، یہ دعا ہی تو ہے، کہ یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ کبھی اس کو ہم لوگوں نے جاننے کی کوشش کی کہ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن مجید کس راستے کو صراط مستقیم کہتا ہے؟ جب تک یہ دو چیزیں موجود ہیں زندگی میں، ایک کتاب اللہ، دوسرے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، اگر ہماری زندگی ان دو چیزوں پر قائم ہے تو سمجھنا چاہیے کہ میں سیدھے راستے پر چل رہا ہوں۔ چاہے آپ امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، بادشاہ ہو، غربت میں ہو، افلاس میں ہو، تونگری میں ہو، ملازم ہو یا دکان کے مالک ہو، جب تک یہ دو چیزیں ہماری زندگی میں موجود ہو، اپنے آپ کو خوش نصیب تصور کرنا چاہیے کہ میں سیدھے راستے پر ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے سیدھے راستے پر چلو، اور جس آدمی کو سیدھے راستے کی طلب، سیدھے راستے کی تمنا، سیدھے راستے پر چلنے کی آرزو اور خواہش ہو، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب کو سامنے رکھے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو سامنے رکھے۔ باقی دنیا کیا کر رہی ہے، کس راستے پر جا رہی ہے، کیا کام کر رہی ہے، سیدھے راستے کے طلبگار کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ اسے کیا لینا دینا ہے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے، دنیا والے کیا کر رہے ہیں، زمانہ کیا کر رہا ہے، خاندان کے لوگ کیا کر رہے ہیں، دوست احباب کیا کر رہے ہیں، رشتہ دار اور عزیز و اقارب کیا کر رہے ہیں، اسے کیا لینا دینا ہے اس سے؟ اسے تو اس سے کوئی لینا دینا ہونا ہی نہیں ہے کہ دنیا کیا کر رہی ہے، زمانہ کیا کر رہا ہے، اسے کیا لینا دینا ہے؟ اسے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اور میں اس راستے پر قائم ہوں یا نہیں ہوں۔ اگر ہماری زندگی کتاب اللہ کے مطابق ہے اور ہماری زندگی کے میں طریقہ رسول اللہ کا موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو سمجھنا چاہیے کہ میں صحیح راستے پر چل رہا ہوں، سیدھا راستہ ہے، اور وہی سیدھے راستے پر چل رہا ہوں جس کا حکم قرآن میں دیا گیا، اور جس کے لیے نماز کی ہر رکعت، چاہے فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، جس میں یہ دعا مانگتا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلائیے۔ وہ سیدھا راستہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہم کو بتا کر گئے، اور اس کی ساری تفصیلات قرآن مجید میں بھی موجود ہیں، اور اس کی تفصیلات احادیث مبارکہ کے اندر بھی موجود ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پریکٹیکل پوری لائف کتابوں میں موجود ہے۔
اور جن لوگوں نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دین سیکھا، قرآن سیکھا، ایمان سیکھا، ان کی بھی ساری لائف اور ان کی زندگی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دست اقدس پر ایمان قبول کیا تھا، انہوں نے سیدھے راستے کی طلب میں اپنے آپ کو اتنا پابند بنایا تھا، اتنا پابند بنایا تھا کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر میں تھے، کہیں جا رہے تھے، ساتھ میں کچھ اور لوگ بھی تھے۔ درمیان سفر میں ایک مقام پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو روک دیا، کہا کہ ٹھہرو۔ اونٹوں کا سفر ہوتا، گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا، خچروں پہ سفر ہوتا تھا، سواریاں روک دی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے اترے اور ایک درخت تھا، وہاں درخت تک آپ تشریف لے گئے۔ ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے آدمی جیسے بیٹھتا ہے، چاہے وہ یورین پاس کرنے کے لیے ہو یا ٹوائلٹ کے لیے ہو، جیسے بیٹھتا ہے اسی طرح بیٹھے۔ تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر واپس آ گئے اور سواری پر سوار۔ ساتھ میں جو دوسرے مسلمان تھے، ہو سکتا ہے اس میں کتنے صحابہ تھے نہیں معلوم ہے، واقعہ نگار نے وہ نہیں لکھا کہ اس میں کتنے صحابہ تھے۔ عبداللہ ابن عمر تو صحابی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ بطور خاص اس جھاڑ کے نیچے جا کر حاجت سے فارغ ہونے کے لیے بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اتباع سنت کیا چیز ہے سمجھو اسے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اسی راستے سے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے میں شامل تھا اور اسی راستے سے ہمارا گزر۔ فرمایا کہ اسی مقام پر اللہ کے نبی نے اس قافلے کو روکا تھا اور اسی درخت کے نیچے آپ علیہ الصلاۃ والسلام حاجت سے فارغ ہونے کے لیے گئے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اس وقت حاجت کا تقاضا تھا، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں جب اسی راستے سے سفر کیا تو وہاں قافلے کو روکا اور اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھے، لیکن حاجت کا تقاضا نہیں تھا، حضور کو تقاضا تھا، آپ کو کوئی تقاضا نہیں تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیونکہ میں نے اپنے آقا کو، اپنے نبی کو اس درخت کے نیچے حاجت سے فراغت کے لیے بیٹھا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اگرچہ کہ مجھے اس وقت حاجت کا تقاضا نہیں ہے، لیکن اتباع سنت میں نے اس جگہ پر اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اسی طرح بٹھایا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو جس میں آپ نے ارشاد فرمایا میرے طریقے کو لازم پکڑو، مضبوطی سے پکڑو، کس حد تک انہوں نے مضبوطی سے پکڑا تھا۔ یہی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم بھی میرے طریقے کو لازم پکڑو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سیدھے راستے پر چل رہے ہو، سیدھے راستے پر ہو۔ سیدھے راستے پر ہونے کی علامت کیا ہے؟ ایک اللہ کی کتاب کو، دوسرے نبی کے طریقے کو، ان دو چیزوں کو لازم پکڑنا ہے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے دنیا کیا کر رہی ہے، زمانہ کیا کر رہا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں۔ مسلمان کو اس کا پابند نہیں بنایا گیا، مسلمان کو پابند بنایا گیا کتاب اللہ کو لازم پکڑنے کا، مسلمان کو پابند بنایا گیا سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارنے کا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں حالات کے حوالے نہیں کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں زمانے کے طریقوں کے حوالے نہیں کیا ہے، نہ حالات کے حوالے کیا ہے، نہ زمانے کے طریقوں کے حوالے کیا ہے، نہ ہی باپ دادا کے طریقوں پر چلنے کی ترغیب دی ہے۔ فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول۔ ایک اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، اس میں جو احکامات تمہیں دیے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارو، اور قرآن مجید میں جن جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے پریکٹیکل طور پر میری پوری لائف دیکھ لو۔ میری لائف تمہارے سامنے موجود ہے کہ اگر تمہاری زندگی
ان دو چیزوں کے ساتھ چل رہی ہے، ایک کتاب اللہ، دوسرے سنت رسول اللہ، تو سمجھنا چاہیے کہ میں صراط مستقیم پر چل رہا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اگر ہماری زندگی میں یہ دو چیزیں نہیں ہیں، اللہ کی کتاب کے احکامات کا لحاظ نہیں ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کی پرواہ نہیں ہے، اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کی، تعلیمات کی، طریقوں کی اہمیت نہیں ہے، تو آپ امیر ہے، غریب ہے، مالدار ہے، فقیر ہے، بادشاہ ہے، اس سے اللہ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ خوبصورت ہے، بدصورت ہے، جھوپڑی میں رہتے ہیں یا محل میں رہتے ہیں، اس سے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سیدھے راستے پر نہیں ہے، یہ سیدھے راستے پہ نہیں چل رہا ہے، اور دونوں کا ٹھکانہ بھی اللہ نے بتا دیا ہے۔ سیدھے راستے پر چلنے والوں کا ٹھکانہ اور انجام کیا ہوگا، غلط راستے پر چلنے والے کا انجام کیا ہوگا اور اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا، وہ بھی بتایا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے غور طلب چیز یہ ہے کہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میں سیدھے راستے پر ہوں یا نہیں ہوں۔ اگر آدمی کبھی اپنے مقام سے کسی جگہ پر جا رہا ہے اور وہ راستہ نہیں جانتا ہے، تو آج تو کچھ نئی نئی سہولتیں آ گئی ہے جی پی ایس وغیرہ کی، یا جن لوگوں کو نیٹ کے ذریعے سے راستے دیکھنے کے، گوگل کو استعمال کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہے، تو جگہ جگہ رک کے پوچھتا ہے کہ بھئی مجھے فلاں جگہ جانا ہے، یہی راستہ ہے وہ، میں فلاں گاؤں کو جانا چاہتا ہوں، یہ روڈ، یہ سڑک وہیں پر جاتی ہے، یہ روڈ وہیں پر جاتی ہے، بار بار پوچھتا ہے۔ ساتھ میں دو چار آدمی ہو تو سب کی رائے اور مشورہ بھی یہی ہوتا ہے کہ بھئی رک کے پوچھ لو، بھئی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غلط روٹ پر سفر کرنے لگیں۔ زندگی کا ایک لمبا وقت ہم میں سے بہت سے لوگوں نے گزار دیا ہے۔ کبھی کسی راستہ جاننے والے سے پوچھا ہے کہ مولوی صاحب میں صحیح روٹ پر ہوں یا نہیں ہوں؟ بولے کہاں جانا ہے؟ بولے جنت میں جانا ہے۔ جنت میں جانا ہے؟ بولے جس روٹ پر میں چل رہا ہوں، جس طریق پر میں ہوں، جس راستے پر میں چل رہا ہوں، یہ راستہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ ہر عقل مند اس بات کو جانتا ہے، صحیح منزل پر پہنچنے کے لیے صحیح راستہ منتخب کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جانا کہیں اور ہے اور جا کہیں اور رہا ہے۔ اگر غلط راستے کا انتخاب کرے گا تو صحیح منزل پہ کبھی نہیں پہنچے گا، چاہے وہ کتنی قیمتی سواری پر سوار ہو کیوں نہ ہو، وہ گاڑی چلانے والا کتنا ہی پرفیکٹ اور کتنا ہی سینئر کیوں نہ ہو، لیکن جہاں جانا ہے وہاں جانے کے لیے جس راستے پر چلنا چاہیے وہ روٹ چھوڑ کر کوئی اور روٹ کا انتخاب کر لے تو گاڑی بھی کتنی بھی اچھی ہو، چلانے والا بھی کتنا ہی اچھا ہو، وہ کہیں اور ضرور پہنچے گا مگر وہاں نہیں پہنچے گا جہاں جانے کے لیے نکلا تھا۔ ہمیں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ طلب ہے جنت کی، طلب ہے مغفرت اور بخشش کی، طلب ہے اللہ کی رضا کی، طلب ہے گناہوں کے معافی کی، طلب ہے جہنم کے آگ سے اپنی ذات کو بچانے کی۔ پھر سوال یہ ہے کہ آپ اس راستے پر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں۔ اگر ہم اس راستے پر چل رہے ہیں تو کچھ نصیب ہیں، اگر ہم اس راستے پر نہیں چل رہے ہیں جو راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، ہم اس راستے پر نہیں چل رہے ہیں جس راستے پر چلنے کا رب نے حکم دیا ہے، ہم اس راستے پر اگر نہیں چل رہے ہیں جس راستے پر اللہ کے نبی چلتے تھے اور اپنے صحابہ کو اس راستے پر چلایا تھا، اس راستے پر نہیں چل رہے ہیں ہم، لیکن آرزو یہ ہے کہ وہاں جاؤں جہاں صحابہ جانے والے ہیں، آرزو یہ ہو کہ اس جنت میں پہنچوں جہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ موجود ہوں گے۔ دنیا کے کسی انسان سے پوچھ لیجئے غلط راستے سے صحیح منزل کبھی مل سکتی ہے کیا؟ غلط راستے سے منزل کبھی صحیح نہیں ملے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی کی حدیث ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جنت کا جو راستہ ہے اس راستے پر، جنت جانے کا جو راستہ ہے اس راستے پر انسان کی ناپسندیدہ چیزیں رکھی گئی ہیں، اور دوزخ
اس راستے پر انسان کی پسندیدہ چیزیں رکھی گئی ہیں. حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. جنت کا جو راستہ ہے وہ جو راستہ ہے اس راستے پر وہ چیزیں ہیں جو انسان عام طور پہ اسے پسند نہیں کرتا, اور دوزخ کا جو راستہ ہے اس راستے پر انسان کی پسندیدہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں. اب جنت کے راستے کے لیے مسجد آنا ہے, اس سردی میں اٹھ کر فجر میں وضو بنانا ہے, کانپتے کانپتے مسجد کو آنا ہے, گرما کے موسم میں روزہ رکھنا ہے, اپنے خون پسینے سے کمائی ہوئی کمائی اللہ کے حکم پر نکال کر زکوٰۃ اور صدقے کی شکل میں اللہ کے بندوں کو دینا ہے, غریبوں, مجبوروں, معذوروں, پریشان حالوں کی مدد کرنا ہے, اور اس میں سے کچھ بھی ہم کرنے تیار نہیں ہیں. اور سوال یہ بھی ہے کہ یہ کرنے میں مزہ کیا ہے؟ نماز پڑھنے میں کیا مزہ ہے؟ نماز پڑھنے میں مزہ کیا ہے؟ روزہ رکھنے میں مزہ کیا ہے؟ کیا مزہ آئے گا؟ افطار کرنے میں تو مزہ آئے گا, مگر روزہ رکھنے میں کیا مزہ آئے گا؟ اسی لیے بہت سے لوگ روزہ نہیں رکھتے مگر افطار ضرور کرتے ہیں. یہ سڑکوں پر جو افطار کی دعوتیں ہوتی ہے اس میں 70-75% وہ لوگ ہوتے ہیں جو روزہ نہیں رہتے. بولے افطار میں مزہ ہے, روزے میں کوئی مزہ نہیں. نکاح جس وقت ہوتا ہے اس وقت مشکل سے 50 آدمی ہوتے ہیں. شام میں شادی خانے میں دیکھے تو ایسا دکھتا ہے پورے محلے کو لکڑیاں لے کے ہکال کے لے کے آیا کیا. حالانکہ دعوت صرف کھانے کی نہیں دی گئی تھی, نکاح کی بھی دی گئی تھی. نکاح کی مجلس میں شریک ہونے کی بھی دعوت دی گئی, مگر اس میں کوئی نہیں آئے گا, شام میں آئیں گے. کیوں؟ نکاح کی مجلس میں کیا مزہ ہے بھائی؟ اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے حفت الجنت بالمکارہ, یہ جو جنت کا جو راستہ ہے اس کے سامنے اللہ نے سب ناپسندیدہ چیزیں رکھ دی ہے, ناپسندیدہ چیزیں ہیں. اور جہنم جہاں رکھی ہے اس کے سامنے وہ فل ڈیکوریٹ ایریا ہے. کیوں؟ وہاں مزے ہی مزے ہیں, وہاں سارے مزے ہیں. اور اللہ نے یہ فرما دیا اس میں سے کوئی بھی چیز مجھے پسند نہیں ہے. ڈیکوریٹ تو کیا ہے ہم نے, جہنم کو آراستہ کیا ہے, ڈیکوریٹ کیا ہے, خوشنما بنایا ہے, مگر اس میں سے کوئی بھی چیز مجھے پسند نہیں ہے. آگ کا ڈلہ دیکھنے میں بڑا خوبصورت لگتا ہے, کھلا میدان ہو, ہوا چل رہی ہو ٹھنڈی ٹھنڈی, فارم ہاؤس میں باربیکیو کیا جا رہا ہے اور چاروں طرف سے ہوا چل رہی ہے, ہوا کے جھونکے کوئلے سے ٹکرا رہے ہیں تو کوئلہ سرخ ہوتے جاتا ہے, اور ہمارا بچہ یہ کہتا ہے ابا ایک دے دو اس میں سے. کیا؟ بولے وہ انگار کا ڈلہ. کیوں؟ اسے اچھا لگ رہا ہے. میرے عزیز بھائیوں, اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کے سامنے ساری ناپسندیدہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں, اور جہنم کے سامنے شہوات سے اس کو آراستہ کر دیا گیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ میں کس راستے پر چل رہا ہوں, جنت کے راستے پر ہوں, جہنم کے راستے پر ہوں, اللہ کی پسند کے راستے پر ہوں, ناپسند کے راستے پر ہوں, یہ دیکھنا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے جو فرمایا بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. کیوں؟ آپ کے زمانے میں جو لوگ تھے, ایک تو آپ موجود تھے, وحی کے نزول کا زمانہ تھا, قرآن اتر رہا تھا, اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسا مقدس گروہ وہاں موجود تھا. ایسا گروہ نہ قیامت سے, نہ حضور سے پہلے کسی نبی کو ملا, نہ حضور کے بعد قیامت تک ایسا گروہ آئے گا. ایک ایک عمل کے اندر دیکھا جاتا تھا کہ میرے نبی کا حکم ہے یا نہیں ہے, میری خواہش کیا ہے, میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں, میری مرضی کیا ہے اس سے صحابہ کو کوئی لینا دینا نہیں, میرا خاندان کیا کہتا ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں, میرا قبیلہ کیا کہتا ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں, ہمارے علاقے کی رسم و رواج کیا ہے اس سے بے پرواہ ہے. یہ دیکھا جا رہا ہے میرے نبی کا حکم کیا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دو چیزیں مضبوطی سے پکڑے رہو, ایک اللہ کی کتاب, دوسرے میرا طریقہ مضبوطی سے پکڑے رہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.